الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم خوشخبری پیش کرنا چاہتا ہوں. اس خوشخبری کے سنانے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارا عالم، یہ ساری کائنات، یہ سارا جہان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہے زندگی بسر کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کو محض اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ انسان یہاں پر آنے کے بعد اپنی آخرت کی تیاری کرے اور مرنے کے بعد جو ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اس زندگی کی تیاری کرے. اور بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخ روئی عطا فرمائیں گے. اور اسی کے ساتھ یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ فلمی دنیا کی ایک بہت بڑی اور بہت ہی مشہور اداکارہ جن کا نام ثنا خان ہے، جنہوں نے حال ہی میں فلمی دنیا کو چھوڑنے کا اعلان کیا. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتلائی کہ میں کافی دنوں سے، کافی عرصے سے اس تلاش میں تھی کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، اس دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ جب میں نے اپنے مذہب کے اندر یعنی اسلام کے اندر اس سوال کا جواب تلاش کیا تو مجھے اس کا جواب یہ ملا کہ دراصل یہ دنیا، یہ زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے واسطے ہے. آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں ہدایت دی تو انہوں نے کھلے طور پر، صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ اب میں اپنی زندگی خالص مذہبی زندگی گزاروں گی، لوگوں کی خدمت کروں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرمان کے مطابق زندگی گزاروں گی. میں اپنی طرف سے محترمہ ثنا خان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا. آپ کا مذہب اسلام کی طرف لوٹنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم محکم کرنا بہت بہت مبارک ہو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دنیا کے اندر بھی رہنمائی فرمائے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرخ رو عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد فرمائے، آپ کی دستگیری فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، نیک اعمال کرے، بھلائی کے کام کرے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اب خواہ وہ مرد ہو یا عورت. یعنی نیک اعمال کرے ایمان کی حالت میں. اب نیک اعمال کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس زندگی کو پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی بیان فرما دیں، ظاہر سی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندگی کیسی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے یا آخرت کے اندر، لیکن آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا ایمان کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ کر دیں گے، اور مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ اور صاف ستھری دیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ صرف یہی نہیں کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، بلکہ دنیا کے اندر وہ جو بھی اعمال کیا کرتے تھے ہم اس سے بہتر اسے اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بھی ایمان لانے کے بعد مذہب اسلام میں آنے کے بعد نیک اعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرمان کے مطابق زندگی بسر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس کے اعمال سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے ہیں تو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، انہیں توفیق دی کہ انہوں نے مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عزم و ہمت کو مزید حوصلہ عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ایک سچی بندی اور سچی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں ان تمام لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں جو گناہوں کے اندر ملوث ہیں اور فلمی دنیا یا دوسرے گناہوں کے کام کے اندر چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، انہیں بھی مذہب اسلام پر غور کرنے اور مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا سچا بندہ بنائے، اچھا مومن بنائے، اور صحیح معنی میں ہمیں مذہب اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔